یوم ولادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے روح رواں، مرکز و محور، عالمی شہرت یافتہ عالم دین مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر ہے اللہ کا کرم۔ ناظرین اکرام، آج ہم چونکہ آج کے دن کو پیش نظر رکھنا ہے تو ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، علمی روحانی شخصیت، کہ جب بھی کہیں علم کی بات ہوتی ہے تو جن ہستیوں کو منبع اور مرکز قرار دیا جاتا ہے انہی میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے اور کسی طور انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نابغہ عصر شخصیت، ایک اتنا بڑا منبع، ایک اتنا بڑا علم کا اتنا اونچا مینارہ کہ جس کی اونچائی کو دیکھ کر آج بھی طالب علم خود کو بہت علم کے معاملے میں ان سے چھوٹا، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی تسلیم کرتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیں، عام طور سے آپ پروبیبلی سنتے رہتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، ان کے اساتذہ میں کون تھے، انہوں نے کس انداز سے جو ہے اپنا جو سفر ہے وہ طے کیا، لیکن آج ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ظاہر ہے۔ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو میری چاہت یہی ہوتی ہے کہ کچھ ذرا مختلف زاویے سے بات کر لی جائے، کیونکہ منفرد گفتگو جواب کی صورت میں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ مفتی صاحب، میں ٹو دا پوائنٹ آج آپ سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ مطلب علم کے معاملے میں، اور ایک بحیثیت طالب علم میں ان کی آج بات کرتا ہوں، اتنے سارے علوم فنون تھے، علم و فن کے ماہر اس شخص نے اور اس ہستی نے فقہ کو ہی کیوں اختیار کیا؟ کیوں فقہ کی طرف ہی ان کی توجہات کا مرکز اور محور فقہ رہی؟ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ نے گفتگو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے کی اور ان کی شخصیت کو یہ موضوع، یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ کہ جن کے احسانات پوری امت پر ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سبجیکٹ تھا بیسک، جس میں آپ نے کام کیا، بہت زیادہ آپ کا نام ہوا، وہ ہے علم الفقہ۔ بالکل فقہ کے حوالے سے آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، کوئی شک نہیں۔ اور سلمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کو اختیار کر رہے تھے، فقہ اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علوم کا سمجھ لو بادشاہ ہے۔ فقہ جو ہے نا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو لیگل آسپیکٹ ہے وہ فقہ ہے۔ اچھا، لیگل جو آسپیکٹ ہے۔ میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں، قرآن تو علوم کی اصل ہے، چاہے فقہ ہو یا کوئی بھی علم ہو، دنیا کے علوم، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ اکبر، قرآن تو اصل ہے، اصل قرآن ہے، واہ۔ لیکن آپ کہو کہ فقہ تو وہ بادشاہ ہے، کہ فقہ کا تعلق ہر فن سے، ہر شعبے سے ہے، معیشت سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، ریاست سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے، تعلم سے بھی ہے۔ بہت خوب مصر۔ یعنی فقہ جو ہے وہ ایک مفتی یا ایک فقی جو ہے وہ ہر چیز پر گفتگو کرتا ہے۔ رہنمائی کے لیے فقہ کی ضرورت پڑے گی ان تو اصولوں۔ اگر آپ امام اعظم کی شخصیت کو دیکھو تو وہ علم کے بادشاہ، جو سبجیکٹ ان کا ہے وہ علوم کا بادشاہ۔ بہت خوب، تو زبردست۔ یہ ہے مناسبت امام اعظم کے۔ دوسری ایک خاص بات جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ ماہرین علوم تھے، یعنی ہر فن کے اندر آپ کی دسترس تھی، اور خاص طور پہ سلمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً میرا زیادہ رجحان جو ہے وہ جدل اور مناظرے کی طرف تھا، یعنی علم الکلام کی طرف۔ اس کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور کتنے واقعات جو ہے وہ مشہور امام اعظم کے کہ مختلف لوگوں سے، مختلف نظریوں کے حاملین سے آپ کے مباحثے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، دہریوں سے آپ کی بحث و مباحثہ ہوا، ان کو آپ نے لاجواب کیا۔ جبریہ سے، علم آپ کا، اللہ، اسی طرح جبریہ سے، قدریہ سے، اسی طریقے سے دہریوں سے، خارجیوں سے، کئی مختلف نظریات کے حاملین کو آپ نے ایک نشست میں لاجواب کیا۔ لیکن آپ نے جب اپنے بیٹے حماد کو وصیت کی تو کہا کہ علم مناظرہ مت اختیار کرنا۔ اچھا، آپ نے وصیت کی، یہ آپ کے سوال کا اصل جواب۔ and the reason behind is
अच्छा, आपके बेटे का नाम हम्माद और ये बेटे का नाम आपने रखा था अपने उस्ताद हम्माद के नाम पर। अच्छा माशा तो जब बेटे को ये वसीयत की तो बेटे ने कहा कि आपने तो खुद इतने मुनाजरे किए इल्मुल और कलाम आप मुझे मना करते हैं। आप फरमाते हैं, ये बड़ी आज के लिए ख़ास तौर पे मतलब एक अहम बात है। आप फरमाते हैं कि जब हम मुनाजरा करते थे तो हमारी कैफियत ऐसी होती थी जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर। और हमारा मकसद हार और जीत नहीं होता था, बल्कि हम कोशिश करते थे दलाइल और कराइन के ज़रिए उसकी ज़बान पर, मुकाबिल की ज़बान पर हक़ और सच आ जाए। अल्लाह, लेकिन फ़ी ज़माना जो मुनाजरा होता है, इमाम आज़म उस वक्त की बात कर रहे हैं, ओहो 1000 साल पुरानी बातें। कहा कि अल्लाह, उस वक्त जो मुनाजरा होता था, अब जो मुनाजरा होता है इमाम आज़म फरमाते हैं उसमें लोगों की कोशिश होती है कि कहीं से सामने वाला गलती कर दे हाँ, और वो हार जाए और हम जीत और जाए। वो हार जाए, हम जीत जाए। यानी ज़ाती। कोशिश होती है कि उसके मुंह में अल्फाज गलत जो है वो उंडेल दिए जाए। जैसा कि फ़ी ज़माना आज भी अगर कहीं बहस व मुबाहिसा होता है, आपको क्या नज़र आता है? एग्जैक्टली मुस्तफ़ ऐसे ही कोशिश ये होती है इसको उसको हरा दिया जाए बस। मतलब कोई चीज़ मुतहक्क़क़ हो जाए, किसी चीज़ को हक़ को वाज़े कर दिया जाए, सही और गलत का फ़ैसला कर दिया जाए, ये मकसद ही नहीं होता। मुनाजरे का, कीलो काल का, बहस व मुबाहिसे का ये मकसद होता है। तो इसलिए इस मकसद के तहत वैसे भी इल्मुल मुनाजरा के अंदर मुमानियत आई है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पे अपने बेटे को वसीयत की और आप फरमाते हैं कि मेरी तरफ जितने उलूम मुतवज्जे हुए, मैंने सबको अपना नस्बुल ऐन ज़रूर बनाया, सब पे महारत ताम्मा ज़रूर हासिल की और सब के मकासिद, नताइज और असरात और समरात को मैंने देखा। लेकिन जो असरात इल्मुल फ़िक़्ह के थे, क्योंकि उसका ताल्लुक़ प्रैक्टिकल लाइफ से था, आप कुरान को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कुरान को अखज़ कैसे करते हैं, कुरान पे अमल कैसे करते हैं, उसके रूट्स क्या हैं, उसके हुदूद अरबा क्या हैं, उसके फोर कॉर्नर्स क्या हैं, तो वो इल्मुल फ़िक़्ह बताती है। इसलिए आपने फरमाया, मैंने तरजीह दी, प्रीफर किया कि मैं जो कुरान का जो लीगल आस्पेक्ट है यानी इल्मुल फ़िक़्ह उसको अपनाऊँ। बहुत खूब मुफ्ता, बेहतरीन अंदाज से वजाहत हो गई। और डेफिनेटली देखें, मैं आपकी मौजूदगी थी इसीलिए मैंने ये सवाल किया, वरना ज़ाहिर है उनके सवाल हयात पे फिर एक मरतबा बात की जा सकती थी रस्मी तौर पे। एनीवेज़, एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम मुर्दे को तो बख्शते ना पढ़ के, लेकिन जिंदा को किस तरह बख्शना चाहिए? अच्छा, मुर्दे को तो आप लोग बख्शते हैं, लेकिन ज़िंदा को किस तरह बख्शना चाहिए? अच्छा, ज़िंदा को अगर कुछ मतलब सवाब डेडिकेट करना चाहिए बिल्कुल, तो उसका क्या तरीक़ा है, ये पूछना चाह रही हैं? जी जी, हाँ, ये क्या तरीका है उसका? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? जी अल्लाह करम। क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का जो बड़ा जानवर है जी, उसके 7 हिस्से होते हैं, सही है। उसके मतलब के 6 हिस्से कुर्बानी में कर लें और एक हिस्सा जो है वो हकीका जायज हो सकता है? ठीक है, ठीक है, लिख लिया मुस्ताब ने, आपको जवाब देंगे, प्रोग्राम आपने देखते रहना है। अच्छा मुस्ताब, फिर इसी से गुज़िश्ता से पैबस्ता एक सवाल मेरी समझ में आता है। आजकल देखें स्टूडेंट्स हैं, वो जब निकलते हैं ना, अब साहब उनका इल्मी सफ़र कह लें या इल्मी तसलसल की बात कर लें, तसलसल हो या सफ़र हो, तो उसके लिए जब निकलते हैं ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई आप कह लेंगे फ़ील्ड का इंतखाब करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और बाज़ औक़ात उस इंतखाब के बाद बड़े सक्सेसफुल हुए होते हैं, बाज़ औक़ात बड़ा पछतावा भी होता है कि ज़ाहिर हमने जो चूज़ किया वो ज़ाहिर कहीं गलत हुआ। और उसके अलावा फ़ील्ड चेंज भी हो जाती है, पढ़ने लिखने के बाद लोग जो है क़यादतें भी संभाल लेते हैं, लीडरशिप भी संभाल लेते हैं। कोई किसी कैटेगरी में पढ़ता है लेकिन दूसरी कैटेगरी में अपना लोहा मनवा लेता है। मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी सफ़र और इल्मी तसलसल के बारे में अगर आपसे पूछूं कि वो कैसा था इस सिनेरियो में, तो आप क्या फरमाएंगे? लेकिन एक कॉलर आ गए हमारे साथ, उनको शामिल कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, क्या और मरे हुए बंदे का उम्रा हो सकता है? मरे हुए बंदे का, उसके नाम का उम्रा? ठीक है जी। और दूसरा मेरा ये सवाल है, अगर बच्चा मतलब उल्टे हाथ से खाता है या मतलब वाशरूम वगैरह में मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ से इस्तेमाल करता है तो इसमें क्या होगा? अच्छा, यानी लेफ्ट हैंडेड बच्चों के हवाले से सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या सवाल है? भाई मेरा एक सवाल है कि मुअल्लिमा जो कुरान पाक बच्चों को हिफ्ज़ करवा रही होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो
مطلب یوم خاص میں وہ قرآن پاک کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کہتے ہیں کہ ان دنوں میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا تو پھر وہ بچوں کا کیا کرے؟ ٹھیک ہے، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچوں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو. ٹھیک ہے محترمہ، اور ایک سوال اور ہے. بولے پوچھیے. جی ایک سوال اور ہے کہ ایک بیوہ ہے اور اس کی کچھ زمین ہے، وہ زمین کے معاملات کو نہیں جانتی، نہ اسے پتہ ہے. تو وہ جو زمین ہے وہ اس کے جیٹ کے قبضے میں ہے. اچھا وہ جو ہے وہ مطلب اس کو بول رہا ہے کہ زمین ہماری جو ہے وہ علیحدہ کر دو، تو وہ 2 پیج سے کام لے رہا ہے، نہیں کر رہا. اچھا ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہے آپ کا؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا اگر وہ معاف کر دے، اس میں کہے کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی، معاف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، گناہگار تو نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. ایک اور کالر ہے جی، یہ وہ جیٹ کے قبضے میں زمین بیوہ عورت کی، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ داؤ پیچ سے کام لے رہا ہے، دے نہیں رہا ہے ان کو زمین، تو وہ اس کو معاف کر دیں، اپنا حصہ تو گناہگار تو نہیں ہوں گی، یا لیں تو کس طرح لیں، کیا کریں؟ جیٹ کو بھی ہم صاحب تھوڑا موٹیویٹ کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کے بارے میں اور ان کے نام تک سے واقفیت نہیں رکھتے، لیکن وہ دیکھا دیکھی نا خود کو حنفی کہتے ہیں. کیا اس طرح سے وہ حنفی ہو جائیں گے اور ان کی جو احکام ہیں تو امپلیمنٹ کر لیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو حاسد اگر کسی کو بد دعا دے تو کیا اس کے برے اثرات پڑتے ہیں جسے وہ حسد کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آخری کوشچن میرا یہ کہ بے خیالی میں اگر کفری کلمہ زبان سے نکل جائے اعلانیہ طور پر تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سیکنڈ کوسچن کیا تھا؟ جی سیکنڈ کوسچن، حاسدین جو اپنے حسد میں کسی کو کچھ الٹا سیدھا کہتے ہیں تو کیا اس کا کسی پہ اثر ہوتا ہے؟ وہ کہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے ہوس کا لگ جانا کسی کی، یا بات کا لگ جانا. ناظرین کرام، تفہیم المسائل پروگرام میں ایک کالر کو لاسٹ میں شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بریک ہے. اس کے بعد مفتی صاحب سے پوچھا گیا سوال، اس کا جواب بھی یقیناً آپ بھی سننا چاہتے ہوں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ میں حاکم علی بات کر رہا ہوں سر، جیکاب آباد سے. جی بھائی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میں پوچھنا یہ ہے کہ ماں باپ کے سائڈ، پیروں کے سائڈ پہ جب بچے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اولاد بیٹھ جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی، بالکل صحیح، اچھی جیسے بات. باپ جو لیٹا ہوا ہے یا ماں اس کی لیٹی، پاؤں والی سائڈ پہ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی شرم کوئی منع ہے یا کچھ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. والدین کے پیروں کی طرف، قدموں کی طرف بچے اگر بیٹھ جائیں، بچیاں بیٹھ جائیں جب وہ سو رہے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، تو اس کو کوئی شرم قباحت تو نہیں ہے؟ سر تو بہت بڑی سعادت محسوس ہو رہی ہے، آپ بتا دیجیے گا اس مسئلے کو. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے تفہیم المسائل میں آپ سے ملاقات مفتی محمد عامر صاحب کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا آج موضوع سخن ہے. مفتی صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے علمی سفر امام اعظم کا کیسا تھا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم المسائل میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع سخن ہے. ظاہر ہے یوم شہادت ہے اور اتنی بڑی ہستی کہ جس کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، تو یقیناً آج ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ اچھا نہ ہوگا، روا نہ ہوگا. کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں نے کیا ہوا ہے. جی فرمائیے دوبارہ. سوال گزارش یہ ہے، میرا نام محمد اجاز ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 75 ایئر اولڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا کوئی انکم سورس نہیں ہے. اچھا. نہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، ہارٹ دل کا آپریشن ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا. ابھی میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے قومی بچت سیونگ اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی ہے. قومی بچت میں. ٹھیک ہے. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سود ہے، وہ لینا نہ غلط ہے. اچھا. میرا اس پوزیشن میں نہیں کہ میں کسی کو کیپیبل نہیں ہے، ظاہر ہے. صحیح ہے. تو میں کیسے کروں اس کا؟ میرے لیے یہ مسئلہ حل کریں، کس طرح میں اس کو انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کرم بھی کرے گا اور بہترین انشاءاللہ آپ کو راستہ فراہم کریں گے. جی اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ، آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا ہے علمی سفر کے حوالے سے. امام اعظم کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو دیکھیں سلمان، آپ نے بالکل صحیح بات ذکر کی. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو علمی سفر تھا، ایک تو سفر ہوتا ہے زمین کا حصہ قطع کرنا اور دور دراز سے آنا. ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے تھا، اور کوفہ وہ علاقہ تھا
کہ جو علم و فن کا مرکز تھا یہاں سے لوگ جایا نہیں کرتے تھے بلکہ آیا کرتے تھے حصول علم کے لیے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مجلسیں صبح اور شام بڑے بڑے ائمہ اور علماء اور اہل بیت اطہار اور سادات اکرام کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی آپ فرماتے ہیں میں جب چھوٹا 13 سے 14 سال کا تھا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں محدثین میں نے ان کی خدمت میں حاضری بھی دی اور زانو تلمذ بھی طے کی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ مختلف علوم و فنون جب میری طرف متوجہ ہوئے تھے تو میں نے ہر فن کو حاصل کیا، ہر علم کو حاصل کیا، علم صرف سے آغاز کیا اور آگے بڑھتے بڑھتے قرآنی علوم جتنے تھے ان کو حاصل کرنے کے بعد حدیث، پھر حدیث کے بعد میں آگے بڑھتا رہا. اور میں ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے جو علم حاصل کیا آج کے دور میں اس سے زیادہ علوم ہیں. مثلا آج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اصول فقہ بھی پڑھتا ہے، آج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اصول حدیث بھی پڑھتا ہے، اصول تفسیر بھی پڑھتا ہے. امام اعظم کے زمانے میں یہ سب نہ تھی تو امام اعظم نے تو پڑھی نہیں. یہ بات درست ہے، بلکہ امام اعظم نے تو ان فن کو وضع کیا ہے. تو ہم تو جس علم کو پڑھ رہے ہیں امام اعظم اس فن کے موجد ہیں باقاعدہ. اللہ اکبر. یعنی امام اعظم نے جس انداز سے پڑھا اور علمی سفر اپنا جو ہے وہ جاری کیا، اس میں ایک خاص بات دیکھو، امام اعظم کا کام سب کے سامنے ہے. بالکل صحیح. ان کے جو فتاوی جاتے ہیں اور جو ان کی علمی تحقیقات ہے، یہ آخری بات سلمان، ان کی علمی تحقیقات کے اثرات جو ہے وہ صرف ایک خطے تک نہیں تھے، کوفہ اور بصرہ تک محدود نہیں تھے، یا سرزمین عرب اور حجاز تک محدود نہیں تھے، بلکہ آپ دیکھو کہ جہاں جہاں عالم اسلام ہے ان کی فقہ پر عمل کیا جا رہا ہے. اللہ اتنا جس کا ویژن وسیع ہو، آپ سمجھتے ہیں وہ کتابوں تک، عبارتوں تک محدود ہوگا اس کا علم؟ نہیں. سوال امام اعظم فرماتے ہیں میں کتابیں بھی دیکھتا تھا اور مشاہدہ بھی کرتا تھا. دنیا میں لوگ جیتے کیسے ہیں، دنیا میں لوگ لین دین کیسے کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے حالات کیسے ہیں، مسلمانوں کے معاملات کیسے ہیں، قرآن پر عمل کیسے کرتے ہیں. واقعتاً اگر کوئی اس انداز سے دیکھے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف دارالفتہ میں بیٹھ کر ایک آدمی فقط فتویٰ دیتے دیتے اس سطح پہ پہنچ جائے، جب تک کہ اس کی علمی سطح، اس کی علمی صلاحیت اس سطح کی نہ ہو جو امام اعظم کی بصیرت تھی، اور ویژن اتنا براڈ نہ ہو، نظر اتنی بالغ نہ ہو جتنی امام اعظم کی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی تعلیمات اتنے سال بعد، یعنی 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کی تعلیمات اور ان کے فتاوی جات کے اثرات اب تک قائم و دائم ہیں. بالکل. اور اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کا تصور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صرف یہ نہیں کہ علم الفقہ کی بات کی جائے، بلکہ دیگر علوم فنون میں بھی آپ نہ صرف ماہر بلکہ خداداد، تجدیدی اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے. یہ ان کی ویژن سے اور ان کے ان اثرات سے آیا ہے. یہ بات کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، میں اظہر بول رہا ہوں چناری آزاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے پاس خود بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے کہ کیا نظریہ لے کر جانا چاہیے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، اور ان سے جا کر کیا مطلب مانگنا چاہیے، دعا کروانی چاہیے یا کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر خالی روزے پہ ہی جاتے ہیں ہم تو بہت سارے لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ چومتے ہیں، یہ سارا سسٹم کیا اسلام میں یہ سارا کچھ جائے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بس جب بھی فون کیا کریں ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، ٹی وی بعد میں دیکھ لیا کریں، سوال کرتے وقت ذرا بات کر لیا کریں تاکہ ہمارا ٹائم مینیج ہو جائے. بہت سارے کالرز ہوتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں سوالات کے جوابات کی طرف بھی آئیں، لیکن مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ پلیز. آج آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے اور مجھے مور دین مائی ایکسپیکٹیشن ایک چیزیں سامنے آئیں ظاہر ہے، اثرات امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے کام کے. کیا پیغام ہے آج کے نوجوانوں کو؟ اور سب سے پہلے جو اسلامی تعلیمات کے معاملات، جو اسلامک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج جو مطلب علم الفقہ میں تخصص کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ایک زمانے تک پڑھاتے بھی رہے، آپ کے بھی بہت تیرے شاگرد ہیں، ان سب کو کیا پیغام جاتا ہے؟ امام اعظم میرے سامنے اور کیا انڈر امام اعظم میسج جاتا ہے؟ ایک کالر کو لے لوں، آپ پیغام دے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صوفیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. ٹھیک، سوال کیا آپ کا؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ کے واسطے اگر کچھ دینا چاہتی ہوں پیسہ وغیرہ یا کچھ بھی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنے امی ابو کو یا بہن بھائیوں کو کسی کو دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نام پر پیسہ دینا چاہتی ہیں، زکوٰۃ یا صدقہ تو نہیں ہے؟ کس طرح مطلب؟ نہیں زکوٰۃ کا نہیں ہے، ویسے اللہ کے واسطے اگر میں کوئی چیز دینا چاہوں، اللہ کے واسطے دینا چاہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب کیا پیغام ہے آج کی یوتھ کو اور آج کے اسٹوڈنٹس کو؟ سلمان آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کالرز کے جواب دیتا رہوں اور ایک سوال حنفی لوگ خود کو کہتے ہیں جی 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 اس کے ضمن میں آپ کا جواب بھی دے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ پوچھا بہن نے کہ زندہ کو کیسے بخشنا چاہیے، مردہ کو تو ہم بخشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخشنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا، اور یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یا دعائے مغفرت ہوتا ہے یہ صرف مردے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح مردہ کے لیے ہم کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں یا دعائے مغفرت یا بخشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح زندوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام کسی عمل کو کرنے کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ ہدایت کی، نیک توفیق کی اور اپنے گناہوں کے معافی کی یا جنت میں داخلے کی، جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے حضور علیہ السلام جو طریقہ ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہم کوئی نیک عمل کریں تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اوروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی مغفرت کی دعا مقدم ہونی چاہیے۔ یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بخشوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ہم نہیں بخشتے ہیں، صحیح بات ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے یا کچھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح زندے کے لیے بھی۔ صاحب ایک کالر کو لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ 27 رجب کی راتیں ہوتی ہیں اور یہ شب رات کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگ ٹی وی پہ جو کرتے ہیں اس میں تو خالی بیان ہوتا ہے یا نعتیں سنی جاتی ہیں، تو ان راتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نوافل اور بتایا ہے سب کچھ پڑھنے کے لیے، تو وہ کس وقت پڑھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے، بس آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیے گا تاکہ آپ کو جواب ملے، ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھتی رہیے۔ جی مفتی صاحب یہ پوچھا کہ ہم قربانی کے بڑے جانور میں مثلا گائے ہے تو 7 حصے ہوتے ہیں، 6 حصے قربانی میں ڈال دیں، 1 حصہ عقیقے کے نام پہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پوچھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے کیا اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں یعنی اس کو ثواب ملے؟ بالکل، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، مثلا عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے حج کر کے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، خیرات صدقات کے ذریعے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوچھا کہ ایک بچہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، یعنی بائی برتھ جو ہے اس کی جو عادت ہے الٹے ہاتھ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مطلب شرعی قباحت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رائٹ ہینڈ بھی ورک کرے، کیونکہ رائٹ ہینڈ ورکنگ کے اندر جو ہے نا وہ جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے بنسبت لیفٹ ہینڈ کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آلریڈی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ایکٹیو ہے تو رائٹ کو بھی ایکٹیو کر دو، تو یہ تو زیادہ مطلب اچھی بات، مطلب طریقہ بھی پھر سنت طریقے پر انسان عمل پیرا رہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمائیے۔ یہ سوال پوچھا کہ معلمہ ہے ایام خاص میں قرآن پاک کو کس طرح چھوئے یا پڑھائے، تو دیکھیں وہ چھو نہیں سکتی ہے ایام خاص کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ معلمہ ہے تو وہ بے شک چھٹی نہ کرے، لیکن قرآن پاک کو بغیر چھوئے حافظہ ہے تو وہ سن سکتی ہیں، اور غلط یہ آئے تو ان کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ یہ لفظ غلط پڑھا تھا، تو زبانی لفظ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، چھونا منع ہے، تلاوت منع ہے، باقاعدہ پڑھنا منع ہے، یعنی لفظ اگر ریپیٹ کر دیں بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھا کہ جیٹھ نے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی نے زمین پہ قبضہ کر لیا بجائے اس کے کہ بیوی بچوں کو دی، ٹھیک ہے، تو بیوہ اور یتیم کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیٹھ کے سامنے جو مقابل ہے جس کا حق مارا جا رہا ہے کون ہے؟ بیوہ اور یتیم، مطلب کتنا بڑا ظلم ہے۔
اندازہ نہیں ہے کہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. مصعب ایک کالر ہے اور بریک پہ میں نے جانا ہے. مجھے تو وہ آیت بھی یاد آتی ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ يَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ والی بات، اور اتنا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال مفتی صاحب کا انشاءاللہ جواب مزید سنیں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور پھر وقفہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا سوال پوچھیں. برات کے دن لوگ روزے رکھتے ہیں، کوئی بولتا ہے نہیں یہ یعنی روزی کا دن ہے، اس میں کھاؤ پیو، کوئی بولتا ہے روزہ رکھو، روزہ زیادہ ثواب کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب رکھنا کیسا ہے؟ اچھا مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھیں یا کھائیں پئیں، مطلب دو طرح کے لوگ ہیں. بالکل صحیح. کہ شب برات کا جو اگلا دن آتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تو کھانے پینے کا دن ہے، روزی کا دن ہے، اور ایک کچھ کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں. تو کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ایک وقفے کے بعد جانتے ہیں انشاءاللہ مزید تفہیم المسائل میں. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام تفہیم المسائل مفتی محمد عامر صاحب کے ساتھ، اور بہت سارے آپ کے سوالات جمع بھی ہو گئے ہیں. کچھ کالرز مزید اس پروگرام میں شامل ہوا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کچھ سوالات ہم لوگ رائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد مزید مفتی صاحب سے جانیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جو حتیم ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حتیم جی اس کے اندر جانے کی وہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے، خانہ کعبہ اندر جانے کی بہت فضیلت ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام کے قبور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حتیم کعبہ میں دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے، یہ تو صحابہ کرام کہہ رہی ہیں، ویسے انبیاء کی قبور ہیں، انبیاء کی، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی اس میں قبور ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں جانا فضیلت بھی ہے. جی تو سوال کیا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح بات کیا ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا سوال لکھ لیا، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں آپ کو جواب دیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کے پروگرام میں جو بردہ شریف گایا ہے. السلام علیکم. ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید سوالات لے لیں گے. کچھ مفتی صاحب ٹائم کا ذرا شارٹیج بھی اور سوالات کافی لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس. وہ جو جیٹ نے قبضہ کر لیا تھا، تو یہ بہن نے اپنی طرف سے جو ایک سوچ تھی وہ بتا دی کہ وہ تو دے نہیں رہے، میں کیا کروں، معاف کر دوں. تو آپ آخرت کے حوالے سے تو معاف کر دیں، تاکہ دنیاوی طور پہ قانونی طور پہ جب بھی وہ دینا چاہیں، آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکیں. لیکن یہ کہ اخروی سطح پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دینا اس عمل پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ کام کیا یا جو اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. نہ ایسی رقم، ایسا مال کسی کو جو ہے وہ کبھی راس آتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پہ وعید ہے، مذمت ہے اور سخت پکڑ کا اعلان ہے. بالکل ایسے ڈرنا چاہیے اس کام سے. صحیح صحیح. یہ ہم سے ایک سوال کیا کہ کلمہ کفر غلطی سے نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیں، کلمہ کفر غلطی سے ہوش و حواس میں نکلا ہے تو پھر بہرحال اس کا گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ توبہ لازم ہے، تجدید ایمان لازم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کفریہ کلمہ نکلا نا. ہاں، اور نہ جانتے ہوئے نادانی میں، تو اس لیے پکڑ نہیں ہوگی. یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ الفاظ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان، لہٰذا اگر زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو توبہ کرنی چاہیے اور تجدید ایمان کرنی چاہیے. تجدید ایمان ویسے بھی بندے کو احتیاطاً کرتے رہنا چاہیے. یعنی پتہ نہیں دن بھر میں ہم سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، یا اللہ معاف کر دے. صحیح. کلمہ پڑھ لینا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، جتنی بار ہو سکے کلمہ پڑھنا چاہیے. صحیح. جتنی بار ہو سکے کلمہ پڑھنے کو تجدید ایمان کہتے ہیں. واہ. یہ ذکر اللہ بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے. مطلب وہی ان ٹرم آف قرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے جی مفتی. حاسد اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب وہ اگر کوئی برا جملہ بدعا کے کر دے، حاسد جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص بطور حسد کے کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر حاسدین کی مذمت آئی ہے، حاسدین کے حسد پر وعید آئی ہے، اور باقاعدہ دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا تذکرہ ملتا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ اگر کچھ جملہ کہہ دیں تو اس کی کوئی اثر، اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے کسی اور پر. صحیح.
ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ والدین کے قدموں میں اگر بچے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو بچے بیٹھ جائیں یا پوتے یا نواسے یا نواسیاں بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جنت وہیں ہے، بے شک جنت کی چوکھٹ بھی وہیں ہے اور جنت کا دروازہ بھی وہیں ہے، بالکل صحیح، ایک جنت، ایک کے قدموں کے تلے جنت ہے اور ایک کے قدموں تلے جنت کا دروازہ ہے، صحیح، دونوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ تو ایک اس طریقے سے بیٹھنا مطلب کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ماتحت رہنا، یہ سمبل ہے، جنت کب ملے گی جب والدین کی ماتحت رہو گے، خدمت گزار رہو گے، ادب کرو گے، تو اس لیے قدموں کی طرف بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس سینس میں بھائی نے پوچھا، یہ پاسبل ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت ساری چیزیں اڑا دی جاتی ہیں، صحیح، بڑے وہم اور توہمات اور عجیب و غریب جو ہے وہ روایات سنا دی جاتی ہیں، صحیح، تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ذہن میں ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ ہارٹ پیشنٹ ہے بھائی، سلمان، بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک ادارے میں پیسے جمع کراتا ہوں، میں کسی ادارے کا ذکر نہیں کرتا، صحیح، اگر وہ ادارہ ایسا ہے کہ جس میں فکس پروفٹ ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو سود ہے، ظاہر ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ خود کما سکتا ہوں، نہ کوئی کمانے والا ہے، تنہا ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ویسے دیکھیں ایک چیز کا حرام ہونا اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، حرام ہونا بالکل صحیح، اپنی جگہ مسلم، قانون بنتا ہے اوورآل اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، استثناء کسی کے لیے یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں قرآن پاک میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اگر کوئی مضطرب ہے، یہ استثناء کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایگزیکٹلی ایسا ٹھیک ہے نا، تو میں ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہتا ہوں حلال ہے یہ کام، ہاں، لیکن جب تک کوئی معقول مناسب سبب نہ بن جائے، پیدا نہ ہو جائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ٹرسٹ کس پر کرے؟ مفسد دیکھیں، میں سوری لٹرلی ہارٹ پیشنٹ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کسی کو پیسے دیں گے وہ کھا جائے گا، ویسے ہی اٹیک آ جائے گا، نعوذ باللہ، جو ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا بھی ہے۔ جب تک تسلی بخش، اطمینان بخش کوئی معقول ذریعہ نہ مل جائے، تو میں تو نہیں مشورہ دوں گا کہ وہ موت کے منہ میں، یعنی خود اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا بات، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ زبردست صاحب، یہ بات ہے، اب قرآن سے ہی کلام ہو رہا ہے تو وہ حرام کا حرام رہے گا، اگر غلط طریقہ ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، صحیح بات، لیکن رہا کہ ان کی کیفیت کے پیش نظر کیا مطلب ان کو کرنا چاہیے، کوئی راستہ تو کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر مل جائے کوئی معقول سبب تو وہ جائز اور معقول سبب کو فوراً اختیار کرے بلا تاخیر۔ میرا بھی ایک سوال ہے، سوری، کہ وہ کسی ادارے کا نام لیے بغیر، کچھ ادارے آج کل جو ہے اسلامک پالیسیز کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم فکس پروفٹ نہیں دیتے، اور وہ اپنے ریفرنسز اور فتاوے دکھاتے ہیں لوگوں کو تسلی کے لیے، کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں وہ رسپونسیبل ہے، اگر فتاوے دکھاتے ہیں تو وہ علماء، وہ ادارے، جی، اب دیکھا جائے گا کہ کیا ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور واقعتاً آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو پھر کر لیں۔ ٹھیک ہے مصعب، ٹھیک ہے، آگے یہ سوال پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے کے پاس جانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے، کبھی کبھی کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے سلمان۔ شکر ہے مصعب، میرا تو پرسنل ایک انٹرسٹ والا کویسچن ہے، آپ سمجھے نا، تو لوگ جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں کسی سویٹ والے کے پاس تو سبزی تو نہیں لیتے ہیں، صحیح بات ہے، گوشت والے کے پاس کوئی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں راشن تو نہیں لیتے ہیں، بالکل صحیح، جس کے پاس جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے وہی لینا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی سنگت اور معیت ہے، تو ان کے پاس جانے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، شریعت کے تقاضوں میں، شریعت کے اصولوں میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں یہ مل جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے بولو کہ وہ میری پڑوس میں گاڑی ہے تو بابا مجھے بھی گاڑی چاہیے، وہ مجھے یہ دلا دو، مجھے اچھی عمارت، اچھا بنگلہ مل جائے، یہ مل جائے۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو خود ان چیزوں سے، دنیا سے کنارہ کش رہے، جی، مطلب ان لوگوں کے دلوں میں جو معرفت الہی تھی، دنیا کی محبت تھی نہیں۔
جن چیزوں سے یہ خود دور رہے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ آج ان سے محبت کرنے والے ان سے انہی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ کوئی لینے ہی نہیں آتا. یہ زبردستی کی محبت ہے، خود ساختہ محبت ہے، خود غرضی بھی اس میں، خود غرضی بھی ہے. مطلب ہے آپ ان کی زندگی میں دیکھ لو کہ جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے وہ کیا لے کر جاتے تھے، کیا لے کر ان کی خانقاہوں میں کرنے کیا آتے تھے، کیا کرنے آتے تھے. یہ بات ہے. یعنی آپ دیکھو کہ ہندوستان سے نظام الدین بابا فرید کے بارگاہ میں آتے ہیں، اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ معرفت لے کر جاتے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کام ہمارے والے جو ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بابا صاحب سے ریکویسٹ کرے کام چل جائے، میری کوئی لاٹری کھل جائے، لاٹری کھل جائے. معرفت بہرحال اللہ والوں سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. صحیح ہے. اور باقی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے رزق کو جس طرح جو ہے وہ سب عطا کرتا ہے، بھروسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ 27 رجب کو کیو ٹی وی پر یا دیگر چینلز پہ جہاں پر مطلب ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں آپ نعت خوانی بھی دکھاتے ہو، تلاوت بھی دکھاتے ہو، بیان وغیرہ دکھاتے ہو، لیکن نوافل وغیرہ کب پڑھیں؟ تو ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھ جائیں؟ صحیح بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہ دکھائے نا تو آپ کو ایک طرف چینلز پر مطلب انٹرٹینمنٹ بھی نظر آئے گا، اسپورٹ بھی نظر آئے گا، نیوز بھی نظر آئے گی، ڈرامے بھی نظر آئیں گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان کنٹری کے اندر چینل بھی جو ہے وہ چیزیں دکھائے جو اسلامک ہیں. تو چینل کی اور مختلف چینلز کی خاص طور پہ یہ اعزاز کیو ٹی وی ARY نیٹ ورک کو، ڈیجیٹل کو حاصل ہے کہ وہ ان ایونٹس پر اپنے تمام تر ٹرانسمیشن کو مذہبی طریقوں سے پیش کرتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کتنی احتیاط کراس دا بورڈ یہ بات مانی گئی ہے، معتبر ہے الحمدللہ یار اس حوالے سے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس دوران بالکل چپک جائیں اور ٹی وی سے نہ ہٹیں، بلکہ آپ ضروری اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف واعظ کے ذریعے، بیان کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے مائل کر دے. بالکل. اور اگر آپ نے کوئی بات سن کے نوافل پڑھنا شروع کر دیا، ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد وصول ہو گیا. دوسرا، رسول اللہ نے جو مجلس علم کی اہمیت بتائی، عبادت پر ترجیح دی علم کو کہ علم حاصل کرے بندہ نا، تو بیان اور واعظ کے ذریعے تو ہمارا آپ کا مقصد علم سکھانا ہے، علم دین. شب برات میں چاہے آپ کھائیں چاہے آپ روزہ رکھیں، نہ فرض ہے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جو چاہے کریں. لوگ اب اس میں باتیں، لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے باتیں کرنے کی. ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا، تو کیا اس طرح کو حنفی ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. تقلید. کیونکہ حنفی ہونا جو ہے وہ ایک قرآن و حدیث کو خاص انداز سے اپنانے کا نام ہے. بالکل صحیح. امام اعظم کا نام یاد ہونا بے شک ضروری نہیں ہے. کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی پڑھتے ہیں ہم حنفی. لیکن مطلب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آج ہمیں کرکٹرز کے نام یاد ہیں، ہمیں ایکٹرز کے نام یاد ہیں، ہم نے طرح طرح کے ہیروز کو، ہمارے بچوں کو دیکھو، یہ بیٹ مین، یہ سپر مین، یہ جو ہے وہ فلاں مین، طرح طرح کے نام جو ہے وہ بچوں کے ہیرو بن چکے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو ان ہیروز کے بارے میں نہیں بتایا کہ جن کا احسان پوری امت پر بلکہ انسانیت پر تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اور تو آج اس موقع پہ پیغام کے طور پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ویژن کو، مقصد کو سمجھا جائے، اور اس مقصد کے تحت ہم بھی اپنی فیلڈز آف نالج کو، علوم پر پہرے نہ دیں بلکہ علم حاصل کریں. آپ فرماتے ہیں جس علم کو بھی میں نے دیکھا حاصل کیا. جی. تو یہ ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ ترقی انسان کی، مسلمانوں کی، بالخصوص مسلمانوں کا کھویا ہوا سمجھو وقار علم کے اندر ہے. بالکل. تو اسی میں انسانیت کا وقار ہے، اسی میں انسانیت کی اور مسلمانوں کی ترقی ہے. سو کائنڈ آف یو مصعب، تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت گفتگو اور اچھے پیغام کے ساتھ آج اختتام ہو رہا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات میں شامل کرتے ہوئے جا رہا ہوں، وقت ہمارا بس ختم ہو گیا ہے، کہ وہ جب غالب، جو اردو شاعری کا بہت بڑا نام ہے، جب اسے اچھا شعر کسی راہ پہ چلتے ہوئے فقیر سے سننے کو ملا تو اس نے ایک جملہ ادا کیا، اور جب کسی نے کہا کہ تو فقیر ہے، اگر کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ اس کی طرف مائل ہونا، انہوں نے یہ کہا مرزا غالب نے کہ ہم تو اچھے شعر کے عاشق ہیں، جس سے بھی ملے، جہاں سے بھی ملے. وہی بات جو مفتی صاحب کا درس اور پیغام ہے کہ علم حاصل کریں جس سے بھی ملے، جہاں سے بھی ملے. ایک انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے مزید اچھے موضوع کے ساتھ آغاز کریں گے، آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.